میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ارض و سماوات میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دانا ہے. وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں گھوڑے، اونٹ، خچر اور گدھے تینوں کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور عموماً آپ کبھی زین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی بغیر زین کے بیٹھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہتھیار اور گھر گرہستی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. گھر گرہستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہمیشہ کنگھی اور کینچی اور مسواک ہمیشہ رہتی تھی. بستر چمڑے کا ہوتا تھا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اسی طرح ان چیزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں 100 بکریاں تھیں جن کی تعداد اس سے زیادہ بڑھنے بھی نہیں دیتے تھے. جب کوئی زیادہ بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر ڈالتے تھے. 100 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری نہیں رکھتے تھے. چنانچہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ابو جہل کا یمنی اونٹ حاصل ہوا تھا جس کی ناک میں چاندی کی گھنڈی لٹکی ہوئی تھی. حدیبیہ کے موقع پر اسی کو قربانی کرنے کے لیے مکہ بھیجا تھا تاکہ مشرکین جل اٹھیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے سردار ابو جہل کی اونٹنی ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے. تو اس طرح یہ بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اگر اس طرح کے دشمن ہوں اور ان کا سامان کبھی قبضے میں آئے تو ان کو جلانے کے لیے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے، داہنی طرف سے پسند کرتے تھے. جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے کیا کرتے تھے. استنجا وغیرہ اور گندگی وغیرہ بائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ مونچھوں کو ترشواتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کے اندر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. جو مونچھوں کو نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. آج بہت سارے لوگ اتنی موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ مونچھوں کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں، یہاں موڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کلوں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ڈاکو شیطان لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. مونچھوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو کم کراؤ. مگر افسوس اس نبی کی سیرت طیبہ کے پڑھنے والے اور سننے والے آج داڑھیاں مڈاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، الٹا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. خیر، گھروں کی صفائی وغیرہ آپ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان دیا کرتے تھے. مسواک وغیرہ آپ کی مرغوب چیز تھی. خوشبو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کی پوری زندگی چلنا اٹھنا بیٹھنا میرے عزیز میرے بھائیوں میرے دوستوں سیرت طیبہ مکمل طور پر یعنی اس کا احاطہ کرنا اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے، لیکن آئیے مزید چند واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ آپ بھی انسان تھے، آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے اوپر اثر نہ ہو اور سردی اور گرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات سے جو ہے متاثر نہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی مصائب اور جتنے بھی مشاکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور صبر اور عزیمت کے ساتھ اس کو جھیلا ہے۔ آپ کے بچوں کی وفات ہوئی، آپ کے بیوی کی وفات ہوئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش کی گئی، آپ کے صحابہ کو آپ کے سامنے زخمی کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا۔ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا؟ کیا آپ کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں نکلتے تھے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان تمام سب واقعات سے نہیں پسیجتا تھا؟ بے شک پسیجتا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے۔ جب خوشیوں کا موقع آتا تو آپ خوش بھی ہوتے، اور جب غموں کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غموں کا موقع آتا تو آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کی والدہ جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے اس وقت ماں کی یاد جب نے ستایا تو ماں ٹھیک ہے شرک کی حالت میں مری ہیں، جس حالت میں مری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اپنی ماں کے لیے کم از کم ہم دعا کریں۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ گئے، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اور بریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور جب والدہ کی قبر کے پاس بیٹھے اللہ اکبر وہ بچپن کے زمانے یاد آئے، اور ماں کی ممتا سے ایک یتیم محروم ماں کے پیار اور شفقت اور محبت سے جب ماں کے پیار کا موقع آیا تو وہ خود چل بسی۔ اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے، ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا، آپ رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رو رہے ہیں تو وہ بھی رو پڑے، اور حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنا ماں کی قبر کے سرحانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، مجھے مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا، اس لیے اتنا رو رہا ہوں۔ اسی طرح عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے جنہوں نے آپ کو پالا اور پوسا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کو آغوش محبت میں لیا تھا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے، اور والدین کا سایہ جب سر سے اٹھ جاتا ہے، ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دادا ہی شفقت اور پیار کرتا ہے۔ چنانچہ دادا کے انتقال کے بعد طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 برس کے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی 8 برس کے تھے کہ دادا کی وفات ہو گئی۔ تو جب دادا کا جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سردار عبد المطلب کی وفات کے دن دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے ہی تھے نا، ابھی تو چھوٹے ہی تھے، لیکن دادا کی شفقت اور دادا کی محبت میں روتے پیچھے روتے ہوئے گئے، قبرستان تک دادا کی شفقت و محبت میں روتے روتے گئے۔ اسی طرح دادا کے بعد ابو طالب کی جب وفات ہوئی، جب ان کی موت آئی، چونکہ یہ آخری سہارا تھے، تو روایتوں کے اندر آتا ہے